اکائی کے بہادر سرداروں، کیا تم گواہ ہو کہ میں نے اپنے منصب سے انصاف کیا؟ ارطغرل کا یہ سوال جرگے میں بیٹھے ہر شخص کو آبدیدہ کر گیا۔ سب جانتے تھے کہ یہ سوال اس بات کا پیش خیمہ ہے کہ ان کے سردار اب اس عارضی دنیا سے جانے والے ہیں۔ سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہم گواہ ہیں، جس کے بعد زندگی بھر جہاد میں صرف کرنے والے اس غازی نے اپنے قبیلے والوں کو اسلام اور قوم کے حوالے سے چند آخری نصیحتیں کی اور اپنے جانشین کے نام کا اعلان کرنے سے پہلے ہی بلاوا آ گیا تو اپنے دوست بمسی کی باہوں میں کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے اپنی جان کی امانت اپنے رب کو سونپ دی۔ آج کی ویڈیو میں ہم ارطغرل کی موت پر سکرین پر دکھائے جانے والے چند تاثرات کا ذکر کریں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن۔ نمبر 7، احمد۔ معصوم احمد ارطغرل کے مرکزی خیمے کے باہر کھڑا اس حقیقت کو تسلیم کرنے کی کوشش میں تھا کہ اب کائی کے سر سے ارطغرل کا سایہ اٹھ چکا۔ پھر احمد بھاگتے ہوئے قبیلے میں چکر لگاتے ہوئے یہ کہتا نظر آیا کہ ہمارے سردار ارطغرل انتقال کر گئے ہیں۔ یہ آواز احمد کے حلق پر دباؤ بڑھاتی چلی گئی اور آخر احمد ایک جگہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر رونے لگ گیا۔ نمبر 6، فلیٹیوس۔ انتقام کی تڑپ بھی عجیب ہی چیز ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ارطغرل کی موت کی خبر جب فلیٹیوس کے کانوں میں پڑی تو وہ خوش ہونے کے بجائے افسردہ ہوا کہ وہ اپنے باپ ٹریکوس کے قتل کا انتقام ارطغرل سے نہ لے پایا۔ اس نے سلیب کے نشان والے لاکٹ کو پکڑ کر اپنے باپ سے معافی مانگنے کے بعد وعدہ کیا کہ وہ یہ انتقام ارطغرل غازی کی نسلوں سے وصول کرے گا۔ نمبر 5، ساؤجی۔ اپنے شفیق باپ کا سایہ سر سے اٹھنے پر ساؤجی بھی دکھ اور اضطراب کی کشمکش میں نظر آئے۔ اپنے بابا کو یاد کرتے ہوئے ساؤجی نے کہا کہ وہ مجھے عالم بنانا چاہتے تھے اور کھانے کے وقت مجھ سے سوال پوچھا کرتے، جن کے جواب سن کر ہمیشہ بہت خوش ہوتے۔ نمبر 4، عثمان۔ میرے بہادر بابا، میرے باروب بابا۔ ارطغرل کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اور ان کی تلوار کو گلے لگائے عثمان غازی یہی کہتے سنائی دیے۔ عثمان کے اندر ایک طوفان برپا تھا، دکھ کا ایسا لاوا جس کی تپش اگرچہ عثمان کو اندر ہی اندر جلائے جا رہی تھی، لیکن اپنے بابا کی تربیت انہیں صبر اختیار کرنے پر قائل کیے ہوئے تھی۔ نمبر 3، گندوز۔ اپنے بابا سے بچپن میں جو پیار گندوز کو ملا وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ پہلا بیٹا ہونے کی وجہ سے باپ کی محبت جس شدت سے گندوز نے دیکھی وہ الگ ہی مقام رکھتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ گندوز کی دلچسپی سرداری کے حصول سے زیادہ اپنے بابا کی خوشی سے مشروط رہی، اور جب ارطغرل جرگے کی صدارت کرتے کرتے اچانک اس دنیا سے رخصت ہوئے تو گندوز کا غم واضح طور پر نظر آ رہا تھا۔ یہ ایسا غم تھا جو صبر کے بند کو توڑتے ہوئے آنسوؤں اور سسکیوں کی شکل اختیار کیے ہوئے تھا۔ نمبر 2، سیلجن خاتون۔ ارطغرل سے یادوں کا ایک طویل سلسلہ اور محبت و عقیدت کی وابستگی نے غازی کی موت کا جو کرب سیلجن کو دیا وہ ایک الگ ہی پہلو رکھتا ہے۔ میرے سردار چلے گئے، یہ جملہ کتنے ہی رشتوں کی محبت اور تڑپ کے امتزاج سے مزین تھا۔ ماضی میں ارطغرل کے خلاف سیلجن کی جانے والی سازشیں بھی سیلجن کے روبرو آ کھڑی ہوئی، لیکن بالا نے سیلجن کو حوصلہ دیا کہ آپ نے تو سردار کے ممتا سے محروم بچوں کو اپنی ممتا کی ٹھنڈک دی، ارطغرل آپ سے راضی ہو کر ہی گئے ہوں گے۔ نمبر 1، بمسی۔ اپنے سردار، دوست اور بھائی کی جدائی پر بمسی ایک عجیب پراسرار خاموشی کا شکار نظر آئی۔ اگرچہ یہ خاموشی چیخ چیخ کر ماتم کر رہی تھی، لیکن بمسی کے دل سے نکلی یہ آواز صرف ان کے اپنے کان ہی سن سکتے تھے۔ بمسی کی آنکھوں میں یادوں کا ایک طویل سلسلہ عیاں تھا، اور ارطغرل کا بمسی کی باہوں میں جان دینے کا وہ منظر بھلا کون بھول پائے گا۔